الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 ہے۔ آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی وضاحت کرتا چلوں، وہ یہ کہ ہم سب جانتے ہیں، میں نے شروع میں ہی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو شروع کیا سورۃ البقرہ سے، اور سورت کے شروع ہوتے ہی پروردگار نے قرآن مجید کو متقیوں کے لیے ہدایت بتایا، اور پھر باقی کی 5 آیتوں میں متقیوں کا ذکر آیا اور ان کی صفات کا ذکر آیا، متقی کون ہیں اور ان کی کیا کیا علامتیں ہیں۔ 5 آیتوں کے بعد پھر 15 آیتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اس ہدایت والی کتاب کا انکار کیا۔ ان 15 میں سے پہلی 2 آیتوں میں ان کھلے ہوئے کافروں کا ذکر ہے جو دل میں تھے کافر اور زبان سے بھی اپنے کفر کا اظہار کیا کرتے تھے۔ پھر باقی کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کا ذکر کیا ہے کہ جو دل سے کافر تھے لیکن زبان سے اپنے کفر کو ظاہر نہیں کرتے تھے، بلکہ مسلمان بنتے تھے اور مسلمانوں جیسے اعمال کرتے تھے، اور اللہ کے رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مجلسوں میں بیٹھ کر کہتے تھے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، اللہ کو مانتے، آخرت کو مانتے، اور کافروں کے پاس جاتے تھے تو یوں کہتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں اور ہم تو تمہارے دین پر ہیں، اور ہم تو ان سے راز اگلوانے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان 15 آیتوں میں سے پہلی 2 آیتوں میں تو ان کا ذکر آیا، کھلے ہوئے کافروں کا۔ اب منافقین کا ذکر آ رہا ہے۔ دیکھیں، منافقین کا ذکر بھی جو شروع کی پہلی 2 آیتیں ہیں، جو میں نے دونوں بھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان دونوں آیتوں میں 8 اور 9 میں منافقین کا ایک خاص طور سے ذکر آ رہا ہے۔ آگے ان کی صفات آئیں گی۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور حقیقت میں یہ ایمان والے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ 2 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے۔ یہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو۔ 2 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، نبوت کا ذکر نہیں کرتے، آخرت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا ذکر نہیں کرتے۔ دیکھیں اس میں نا، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ وما هم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، اور حقیقت میں دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ منافقین کس کو کہتے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ منافقین کی پہچان کیا ہے، ان کی شناخت کیسے ہوگی، ان کو پہچانا کیسے جائے گا؟ تو یاد رکھیے کہ منافقین کو پہچاننے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دے دے، فلا منافق فلا منافق فلا منافق، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ، بعض کچھ رازدار صحابہ، ان کے سامنے ان لوگوں کے نام لے کر بتا دیں، یا صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے افعال کر دیں، ایسے اعمال کر دیں، یا ایسی باتیں کہہ دیں کہ جس سے صحابہ ان منافقین کو پہچان لیں۔ ایک طریقہ تو ہے وحی کا، کہ نبی پر وحی نازل ہو اور نبی ان منافقین کو پہچان لیں۔ یاد رکھیے گا، منافقین کو پہچاننے کا یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا چکا۔ اب قیامت تک وحی نہیں آئے گی، تو لہٰذا وحی کے ذریعے سے منافقین کو پہچاننے کا جو طریقہ ہو سکتا تھا وہ کیا ہو گیا میرے بھائی؟ ختم ہو چکا۔ اب ایک دوسرا طریقہ باقی ہے۔ ایسا شخص جو خود کو مسلمان ظاہر کرتا ہو لیکن وہ مسلمان نہ ہو، منافق ہو، تو اس کو پہچاننے کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی باتوں کو دیکھو، اس کے اعمال کو دیکھو۔ جیسے آج آپ کو نیوز ڈیبیٹس کے اندر بہت سارے
نام کے مسلمان نظر آئیں گے، وہ ہوتے تو مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں وہ کیا ہوتے ہیں؟ منافق ہوتے ہیں۔ ان کی باتیں دیکھو کیسی ہوتی ہیں، لبرلزم اور نہ جانے کون کون سا وہ سیکولرزم کے نام پہ، لبرلزم کے نام پر جو کچھ بھی وہ بکواسیات کرتے ہیں، اور ایسے کرتے ہیں اسلام کے نام، یعنی کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ اسلام ہے۔ ایک شخص آئے ٹی وی ڈیبیٹ کے اوپر، بڑی مشہور ہستی، کہنے لگے کہ ان مولوی ملاؤں کی کیا ضرورت ہے، قرآن اٹھاؤ اور حدیث اٹھاؤ اور جو کچھ سمجھ میں آئے عمل کرنا شروع کر دو۔ قرآن اٹھاؤ، حدیث اٹھاؤ اور جو کچھ سمجھ میں آئے عمل کرنا شروع کر دو۔ کیوں ہم نے خود کو ان مولویوں کا محتاج بنا رکھا ہے؟ کیا ضرورت ہے ان کی؟ بندہ عقل مند ہو، آدمی اگر عقل مند ہو، سمجھدار ہو، وہ طب کتابیں اٹھائے، ان کو پڑھے اور اپنے سر درد کی گولی خود بنا کر کے کھا لے۔ کیا ضرورت ہے ڈاکٹروں کی؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بندے کو اگر کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کے سامنے کوئی معاملہ پیش آ جائے، لاء کی کتابیں اٹھائے، پڑھنا شروع کرے، کالا کوٹ پہنے اور ججز کے سامنے اپنا کیس خود لڑے، کیا ضرورت ہے وکیلوں کی؟ سمجھ میں یہ نہیں آتا۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں آدمی دوسروں کا محتاج ہے۔ دین اتنا یتیم مسکین ہو گیا کہ آدمی سوچتا ہے کہ علماء کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنی مرضی سے خود آگے پڑھ کر سمجھ کر لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیں اور خود عمل کرنا شروع کر دیں۔ خدا کی قسم اس طریقے کی تھیوریز پیش کرنے والے خود بھی گمراہ ہیں اور جو ان کی بات مان کر ان کے پیچھے چلیں گے وہ بھی گمراہ ہیں۔ جب آدمی دنیاوی معاملات کو سیکھنے کے لیے اس لائن کے ماہر کا محتاج ہے تو علوم کو سیکھنے کے لیے، علوم دین کو سیکھنے کے لیے علماء کا محتاج کیوں نہیں ہے؟ بے شک اس کی بھی ضرورت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ منافقین کو پہچاننے کے دو طریقے، ایک وہی اور دوسرا اس کے اعمال اور افعال پر غور و فکر کہ وہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اگر وہ خود کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس کی باتیں دین اسلام اور عقائد اسلام کے تعلق سے میل نہیں کھاتی تو یقین مانیے گا یا تو دال میں کچھ کالا ہے یا پوری کی پوری دال ہی کالی ہے۔ اس پہ ہمیشہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اللہ کی قسم، وقت کی ضرورت کو پہچانو۔ اتنا نازک دور ہے، اپنے علماء کو پہچانو، ان سے جڑو اور ان سے رہبری لو، ان سے رہنمائی لو۔ یہ دور نہیں ہے اپنے علماء کی ٹانگ کھینچنے کا، وہ بہت خطرناک دور ہے، دجالی دور ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی کہ اپنے علماء کی قدر کریں اور اپنے بچوں میں علم، یہ ضروری تھوڑی ہے مسجد کا امام بنے۔ کیا مدرسے میں پڑھنے والا مسجد کا امام بنے گا؟ یہ کسی مدرسے کے اندر پڑھے گا، کم سے کم حلال حرام کی تمیز تو ہو جائے گی۔ آج 18 سال پڑھنے والوں کو میں دیکھتا ہوں کھڑے ہو کے مونگتے ہیں۔ کیا فائدہ اس 18 سال کی تعلیم کا؟ تو ان کو بیٹھ کر پیشاب کرنا بھی نہ آیا۔ تو کم سے کم اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں، پڑھائیں، سمجھائیں کہ کتنی اہمیت ہے اس کی۔ تو بات ختم کروں، آخری بات بتاؤں، وہ یہ کہ آج کے دور میں اگر، کیونکہ وہی تو ہے نہیں، ہم کسی کو دیکھ لیں کہ وہ منافقانہ باتیں کر رہا ہے تو کیا ہم اس کو منافق کہیں گے؟ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اب کوئی شخص منافق نہیں ہے۔ اب یا تو پکا مسلمان ہے یا پکا کافر ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص خود کو مسلمان ظاہر کرتا ہو اور باتوں میں اس کی منافقت ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ دائرہ ایمان سے خارج ہے، دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ منافق کی جو منافق کا معاملہ ہے، دل میں کچھ اور اوپر کچھ اور، اب یہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اب یا تو ہم کسی کو دیکھ کر مکمل طور سے مسلمان سمجھیں گے یا مکمل طور سے غیر مسلم سمجھیں گے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی بات کل عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔